بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سید عمران شفقت آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پچھلے دنوں آصف علی زرداری صاحب کی جس طرح آپ جانتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے انتقال کی جھوٹی خبریں چلنی شروع ہو گئی تھیں۔ پیپلز پارٹی والوں نے اس کی تردید کر دی ہے اور اللہ کرے کہ پیپلز پارٹی والوں کی بات درست ہو اور آصف علی زرداری صاحب صحت مند ہوں، ٹھیک ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک بات بتانے جا رہا ہوں کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے والی ہے، اور کیوں ہونے والی ہے وہ تھوڑا سا آپ ذہن لڑائیں تو وہ یہ ہے کہ یہ جو پی ٹی آئی سندھ والے اچانک سے گورنر راج کی باتیں انہوں نے کرنی شروع کر دی ہیں، اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی بات ضرور ہے، اور یہ بلا وجہ نہیں ہے، کیونکہ سیاست میں کوئی چیز بلا وجہ نہیں ہوتی۔ سندھ میں گورنر راج کے پیچھے کی جو کہانی اگر میں آپ کو سناؤں، جو اطلاعات ہیں، تو یقیناً وہ آپ کی دلچسپی کے لیے بھی بڑی اہم ہوں گی، اور آنے والے چند دنوں میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ جو بلاول بھٹو ہیں اور ان کی جو جماعت ہے، اگر ان کے رویوں میں کسی قسم کی کوئی نرمی آپ کو دیکھنے کو نہ ملی تو آصف علی زرداری کو اللہ زندگی دے، وہ اگر زندہ ہوئے تو آپ کو ایک بار پھر وہ سلاخوں کے پیچھے نظر آئیں گے۔ اور یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ اس بار بلاول بھٹو کو بھی پہلی بار اپنی زندگی میں جیل کی ہوا کھانی پڑے۔ اب آپ کے ذہن میں سوال اٹھ رہا ہوگا کہ زرداری صاحب کا جیل جانا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن ایسی کون سی قیامت آ گئی ہے کہ بیٹھے بٹھائے بلاول کو بھی جیل جانا پڑ جائے۔ اچھا، بلاول صاحب کو جو جیل جانے کی جو بات ہے، اس سے مجھے نا ایک چھوٹا سا واقعہ یاد آ گیا ہے جو اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے۔ ملک قیوم صاحب اس بینچ کے سربراہ تھے لاہور ہائی کورٹ کے، جس نے ایس جی ایس کوٹیکنا ریفرنس کیس میں آصف علی زرداری اور بینظیر بھٹو کو سزا سنائی تھی۔ تو ادھر زرداری صاحب اور بینظیر بھٹو کو سزا سنائی جانی تھی، اور سزا سنائے جانے سے پہلے اچانک سے بینظیر بھٹو صاحبہ نے ٹکٹ کٹایا اور باہر چلی گئی۔ تو ملک قیوم صاحب کے ساتھ، چونکہ میں بنیادی طور پہ کورٹ رپورٹر ہوں، تو میں نے جا کے پوچھا ملک صاحب سے، ملک صاحب ادھر سے آپ نے فیصلہ بھی سنانا تھا، بینظیر بھٹو باہر چلی گئی۔ تو ملک صاحب بڑے کھلے دل کے آدمی تھے، انہوں نے نہ ہنستے ہوئے مجھے کہا، اور یار میں آپ ہی دس دیتا سی انہوں۔ آپ کو یاد ہوگا پیپلز پارٹی کی ایک رہنما ہے یاسمین رحمان، وہ ملک قیوم صاحب کی بہن ہے اور میاں مصباح رحمان کی اہلیہ ہیں۔ میاں مصباح رحمان پیپلز پارٹی کے مقامی رہنما تھے۔ تو ملک صاحب نے بڑا نا کھل کھلا کے ہنستے ہوئے کہا کہ یار میں آپ دستا سی۔ میں کہا کہ جی کیوں ملک صاحب؟ تو کہتے ہیں یار مینوں نا ڈر لگتا سی یار کہ بیچاری کلی عورت ہے، پیچھے سارے پے نے، میاں صاحب نوں تو خیال ہی کوئی نہیں، یعنی نواز شریف صاحب کو وہ بہت پیچھے پے سن۔ یہ ٹیپ سکینڈل کے سامنے آنے سے پہلے کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں، ٹیپ سکینڈل بعد میں آیا۔ تو میں نے پوچھا کہ اچھا، تو کہتے ہیں ہاں وہ سارے جنے رل کے وہ پیچھے پے سن یار۔ تو میں کہتے ہیں کہ مینوں کوئی کہے نا کہ یار کہ تم اس کمرے میں تمہیں ہر سہولت ہے، لیکن تم یہاں پہ نا اب تمہیں یہ قید ہے، یہ تمہاری جیل ہے، تم اس سے باہر نکلو گے۔ تو کہتے ہیں یہ مجھے سوچ کے ہال پڑتا تھا۔ تو میں کہ یار وہ کلی عورت ہے بیچاری، وہ کی حال ہوئے گا۔ تو میں انہوں کیا، میں کہا بی بی تیرے خلاف فیصلہ آ رہا ہے تو چلی جا، تو وہ چلی گئی۔ تو یہ تو بات ہو گئی ہے والا ایک امی ضمناً مجھے یہ بات واقعہ یاد آ گیا تھا۔ تو زرداری صاحب تو آتے جاتے رہتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو پہلے کہا، لیکن معاملہ اتنا سنگین ہے کہ اس دفعہ اگر پاکستان کے جو فیصلہ ساز ہیں ان کی بات نہ مانی گئی تو گرفتاری کا معاملہ بلاول بھٹو تک بھی جائے گا، اور بلاول بھٹو سے بعید نہیں ہے کہ ان کو اگر جیل بھجوا کے بھی بات نہ بنی تو پھر جو آصفہ بھٹو ہیں اور بختیار بھٹو ہیں وہ بھی قانون کے شکنجے میں لائی جائیں، اس سے بھی گریز نہیں کیا جائے گا۔ اب ہمارے بہت سے معصوم اور جو نادان قسم کے دوست ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ جی عمران خان صاحب بڑے اپرائٹ آدمی ہیں، کرپشن ان سے برداشت نہیں ہوتی۔ انہوں نے اپنے جگری دوست، وہ کیا نام ہے، جہانگیر ترین صاحب، ان کی کرپشن برداشت نہیں کی، اور جناب اس پہ بھی انہوں نے ایک بنا دیا ہے، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کمیشن۔ تو زرداری کو انہوں نے چھوڑنا تھا، ان کا پیٹ پھاڑ کے نکالیں گے جی یہ زرداری اینڈ فیملی، انہوں نے جو قوم کی دولت لوٹی ہوئی ہے، پیسے انہوں نے جو بنائے ہوئے ہیں وہ انہوں نے نکلوانے ہیں۔ مگر اللہ کے بندو، میرے دوستو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بات اس سے ذرا ہٹ کر ہے اور بڑی مختلف ہے۔ لیکن یہ کہا یہی جائے گا کہ جی جو ہوتا ہے نا فرنٹ نیریٹو جو ہوتا ہے، کہ جو سنانے کے لیے کہانی ہوتی ہے وہ کرپشن کی ہونی ہے، اور اس کے پیچھے یہی سنائی جائے گی کہ جناب کہ بہت کرپشن کیتی سی، یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، لٹ کے کھا گئی، یہ ہوگا، اور لوگ یقین بھی کر لیتے ہیں۔ بات یہ ہے
اصل بات جو ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کی جو مقتدرہ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ اس کے جو 18ویں ترمیم کے ذریعے ہاتھ کاٹ کے صوبوں کے ہاتھ میں پکڑا دیے گئے ہیں، صوبوں کو مالی خود مختاری دے دی گئی ہے، قدرتی وسائل پر بھی ان کا حق تسلیم کر لیا ہے۔ اس سے ہوا یہ ہے کہ جو وفاق کے خزانے ہیں وہ خالی ہو گئے ہیں۔ عمران خان صاحب کئی دفعہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں یا ان سے کہلوایا گیا ہے کہ جناب ہمیں دفاعی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے، لہٰذا جب سے عمران خان آئے ہیں 18ویں ترمیم کے خلاف ایک ڈھکے چھپے لگے لپٹے انداز میں ایک مہم سی شروع ہے۔ اور پچھلے دنوں تو یہ جو بلی تھی اس کو تھیلے سے اسد عمر صاحب نے باہر نکال دیا شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں، اور انہوں نے کہا کہ جناب کہ ہم نے 18ویں ترمیم کرنی ہے اور اس کو کرنا ضروری ہے۔ انہوں نے اپنی خیر لاجک دی کہ جی وہ صوبے خود مختار زیادہ ہو گئے ہیں، نیچے نہیں جا رہا، یہ اس طرح کے ڈگوسلے ہیں، لیکن فواد چوہی صاحب ایک دلیر آدمی ہیں، انہوں نے بڑا کھل کے BBC کے سامنے تسلیم کیا کہ ہاں جی فوج ایک سٹیک ہولڈر ہے اور فوج چاہتی ہے کہ 18ویں ترمیم کے اوپر جو ہے وہ نظر ثانی ہو۔ اچھا 18ویں ترمیم پہ جو کنسرنز ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ کے وہ اپنی جگہ پہ، مگر ہوا یہ ہے کہ ملک کی کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں ماں سوائے PTI کے وہ 18ویں ترمیم کے لیے وہ سٹینڈ لے گئیں، اور تو اور جناب وہ جو نون لیگ کی قیادت ہے جو اس وقت شہباز شریف صاحب کے ہاتھوں میں ہے، وہ طاقت نواز قسم کے آدمی ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے فیورٹ ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے بغیر ان کی روٹی ہضم نہیں ہوتی، اور سنا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ والے بھی ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، وہ بھی سٹینڈ لے گئے۔ وہ کیا کہتے ہیں احسن اقبال صاحب کھل کے کہا، دو ٹوکا، ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ یار میں بڑیاں کو پوچھ کے فون کر کے بتا دوں کہ میاں صاحب کیا کرنا ہے۔ شاہد خاقان عباسی بڑا جس کو کہتے ہیں ٹھیک ٹھاک قسم میں سٹینڈ لے لیا انہوں نے۔ تو اب براہ راست 18ویں ترمیم کی جو سرجری طے پائی تھی کرنا پاکستان کی مقتدرہ کی طرف سے وہ تو ہو نہیں رہی، تو چلیں پھر انہوں نے سوچا کہ کان یوں نہیں تو یوں ہاتھ گھما کے پکڑ لیتے ہیں۔ وہ طریقہ یہ نکالا ہے کہ جناب NFC اب 3 صوبوں میں حکومت جو ہے وہ PTI کی ہے، اور 18ویں ترمیم کے ذریعے جو ٹارگٹ تھا مین وہ صوبوں میں جو مالی خود مختاری تھی اس کا جو دوسرا نام ہے وہ NFC ایوارڈ ہے، یعنی مالیاتی کمیشن جس کو آپ کہتے ہیں، جس میں صوبوں کو یعنی وفاق کے خزانے سے نکال کے صوبوں کو ان کا حصہ دینا ہوتا ہے جو آئین میں طے پایا ہوا ہے۔ تو اب اس پہ نظر ثانی کے لیے ایک کمیشن بنا دیا گیا ہے، اور وزیر اعظم نے اس کے لیے ایک کمیشن بنایا ہے، اور جو TORs ہیں وہ اپنی مرضی کے لیے لکھ دیے گئے ہیں، اور وہ TORs انگریزی میں جن کو ٹرم آف ریفرنسز کہتے ہیں، وہ یہ ہیں کہ ملکی دفاع جو ہے وہ پورے ملک کا ایک فریضہ ہے، تو اس کے لیے صوبوں کو حصہ ڈالنا چاہیے، اور جو غیر ملکی قرضے ہیں وہ وفاق نے واپس کرنے ہیں، اور وفاق کی اکلے کی ذمہ داری تو نہیں ہے، وفاق نے کون سا ڈالر چھاپنے کی مشین اسلام آباد میں لگائی ہوئی ہے، تو صوبوں کو اس میں بھی اپنا حق ڈالنا چاہیے، حصہ ڈالنا چاہیے۔ اچھا اب حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا جو یہ پوائنٹ آف ویو ہے، یہ جو آرگومنٹ ہے، یہ دل کو ٹھیک لگتا ہے اور اصولی بھی لگتا ہے، مگر ایک سوال ہے کہ 5 سال جو پچھلے تھے نون لیگ کے اور اس سے پچھلے 5 سال جو تھے پیپلز پارٹی کے، ان 10 سالوں میں دفاعی بجٹ جو ہے وہ زرداری صاحب کے کھیسے سے نکل کے آتا تھا یا نواز شریف صاحب جو تھے وہ اتفاق فاؤنڈری کے اکاؤنٹ سے پیسے وہ دیتے تھے، دفاعی بجٹ پورا کرتے تھے؟ غیر ملکی جو قرضوں کی قسط جاتی تھی وہ بھی 10 سال آخر گئی ہے نا، وہ کہاں سے گئی تھی، وہ کہاں سے جاتی تھی؟ یہ سوچنے والی بات ہے، اور اس کا سیدھا سا جواب یا کہہ لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 10 سالوں میں جو بھی حکومتیں تھیں ان کی کارگزاری ٹھیک تھی، ان کی پرفارمنس ٹھیک تھی، اکانومی ٹھیک چل رہی تھی، لوگوں کی روزی روٹی چل رہی تھی، اور معاملات ٹھیک چل رہے تھے، اور جو اب یہ خرچ پورا نہیں ہو رہا تو ظاہر ہے کہ عمران خان صاحب سے ملک کی اکانومی نہیں چل رہی، اور اکانومی کا جو حال ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے اگر اس کو کرونا کی چادر کے نیچے چھپانا ہے تو وہ ہماری مرضی ہے، کیونکہ کرونا یہ جمعہ 8 دن کی بات ہے، اور عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے وہ 2018 سے آئی ہوئی ہے، اگست 2018 سے چل رہی ہے ان کی حکومت، تو وہ 2 سال کس کھاتے میں جائیں گے؟ بہرحال یہ ایک لمبی بحث ہے۔ مسئلہ صرف اتنا سا ہے اس معاملے کہ جو 18ویں ترمیم پہ غصہ نکل رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس کو ایک محاورے میں اگر ہم سمونا چاہیں تو وہ یہ ہے کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا۔ خیر یہ کچھ زیادہ ہی ٹیکنیکل باتیں ہو رہی تھیں، تو آتے ہیں اپنا جو اصل مدعا ہے اس کی طرف، کہ 18ویں ترمیم سے چھیڑخانی ایک ہارڈ ٹارگٹ تھا ہماری مقتدرہ اور حکومت کے لیے، جس میں بیک وقت
کئی جماعتوں سے ڈیل کرنا پڑنی تھی اور ناکامی طے تھی، کیونکہ بہت سی پارٹیوں نے صرف منہ ملادا، جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ اچھا جی پہلے وہ کرے، پہلے وہ منے، میں نہیں منتا وہ نہیں منے، اس طرح کی باتیں ہونی تھی، پارٹیوں نے کرنی تھی۔ نون لیگ والوں نے کہنا تھا کہ جی ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، پیپلز پارٹی والوں کو منا لیں، ہم نے اپنے ووٹروں کو کیا جواب دینا۔ پیپلز پارٹی والوں نے کہنا تھا کہ ساڈی خیر ہے، پہلے آپ اے این پی کو منائیں، اگر اے این پی نہ مانی تو جناب ہم کیا جواب دیں گے۔ غرض ایک پنڈورا بکس کھلنا تھا، اور پھر اس وجہ سے ایک نئی حکمت عملی طے کی گئی کہ صرف ایک سندھ حکومت ہی ہے نا، اس کو رام کرنا ہے NFC وارڈ میں۔ مسئلہ تو پیسے کا ہے، ہدف جو ہے وہ 18ویں ترمیم نہیں ہے، ٹارگٹ پیسہ ہے، تو پیسہ ملنا چاہیے، خواہ 18ویں ترمیم میں ترمیم کرنی پڑے اس کے لیے، یا NFC ایوارڈ نیا بنانا پڑے، نیا تشکیل دینا پڑے۔ تو بھائیوں دوستو، اگر تو پیپلز پارٹی مطلب پیپلز پارٹی سے بلاول بھٹو صاحب NFC ایوارڈ میں سندھ کا حصہ کاٹ کر وفاق کو دینے پر تیار ہو گئے تو پھر ٹھیک ہے، ورنہ نیب کا پھاٹک تو کھلا رہتا ہی ہے، جس کو جی کرتا ہے یوں پکڑ کے اندر دے دیتے ہیں۔ ریفرنسوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، اور وہ کون سی فائل ہے جس پہ بلاول بھٹو صاحب کا نام لکھنا کوئی مسئلہ ہوگا؟ میرا خیال ہے پہلے بھی کئی لکھے گئے ہوئے ہیں۔ زرداری صاحب کے لیے بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو بھی پکڑ کے آپ نے جیل میں ڈالنا ہے، اور پھر بھی یہ لوگ نہ مانیں، یعنی زرداری صاحب اور بلاول کی گرفتاری کے بعد بھی، تو پھر بھائی جان یہ جو ہے نا کیا اس کو کہتے ہیں گورنر راج، یہ 100% ہے، پھر یہ گورنر راج لگے گا، اور پھر صرف بات گورنر راج تک بھی نہیں رہے گی، سبق سکھایا جائے گا، آصفہ بھٹو بھی جیل جائیں گی اور بختیار بھٹو بھی جیل میں جائیں گے۔ باقی رہ گئے لوگ کہ کیا کہیں گے کہ یار کہ اس اتنا سیاسی انتقام، ایڈا ظلم، تو بھائی جان پاکستان میں اس طرح کوئی نہیں کہتا۔ آپ بے نظیر کو سڑک پہ مار دیں، آپ نواز شریف کو اٹھا کے جدہ بھیج دیں، یا ویسے ہی ٹھڈا کرا دیں، کوئی نہیں پاکستان میں پوچھتا، اور لوگوں کا جو ہے نا وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور ویسے بھی زرداری اور زرداری صاحب کا جو خاندان ہے، اس کے لیے آدھا پاکستان پہلے ہی سمجھتا ہے آدھا پاکستان کے کرپٹ خاندان ہے۔ لوگ آسانی سے یقین کر لیں گے کہ آہو جی کرپشن تو پھر ہوندی ہے نا، اور یہ بھی کہ جی کرپشن تو پھر کیتی ہے نا انہوں نے، تو وہ ایک پنجابی کا ایک اور محاورہ کہ جنہ کھادیاں گاجراں ٹھڈ انہاں دے پیڑ، تو یہ بات ہوگی، معاملہ گول ہو جائے گا، اور معاملات چل پڑیں گے، سموتھ ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی، جس طرح آج تک ہمارے ہوتے آئے ہیں۔ لیکن اس بار ضروری نہیں ہے، ایک تنگ کرنے والی بات ہے ہمیں ذہن میں آئی ہے، وہ یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ہم سوچتے ہیں سندھی بھی اسی طرح سوچتے ہوں، سندھ کے عوام اسی طرح سوچتے ہوں، اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جس طرح ہم چپ رہتے ہیں، دڑ وٹے رہتے ہیں، سندھی بھی اسی طرح چپ ہی رہیں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔